بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی ہم انشاءاللہ سیرت النبی پر انشاءاللہ کلاس لیں گے، جس میں ہمارے پاس کتاب ہے تجلیات نبوت، اور اس کتاب کا تعارف اس طرح سے ہے کہ ان کے مصنف شیخ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ تعالی کہ جو اس زمانے کے سب سے افضل سیرت نگار شمار کیے گئے ہیں، ان کی اصل کتاب تو الرحیق المختوم کے نام سے ہے، جو کافی تفصیل اور توسع کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے، اور جس کتاب کو اس وقت جب لکھی گئی ہے تو سیرت کے کمپٹیشن میں اس کو پیش کیا گیا، تو اس میں اللہ کے فضل سے سب سے پہلا انعام اس کتاب کو ملا، رحیق المختوم۔ اور واقعی یہ سیرت کے موضوع پر عصر حاضر میں اس سے بہتر کوئی کتاب ہم نہیں دیکھتے، لیکن چونکہ رحیق المختوم کچھ تفصیل کے ساتھ ہے اور اکثر لوگوں کو اس کو پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے، اس لیے پھر انہوں نے سیرت پر مختصر کتاب لکھی جسے تجلیات نبوت کے نام سے اس کا ٹائٹل رکھا۔ تو اگرچہ یہ مختصر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کافی وہ تفصیلات جس کی مسلمان کو ضرورت ہے وہ اس کتاب میں ہم موجود ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اس دورے میں اس کتاب کو رکھیں گے، انشاءاللہ اس کتاب کو مطالعہ کریں گے، اور مطالعے میں کوشش ہوگی کہ یعنی اہم پوائنٹس ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور جن چیزوں پر کچھ وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اس پر وضاحت پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، نشو و نما، نبوت سے پہلے کے حالات کا بیان ہے۔ تو آپ کے خاندان کے حوالے سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو کتاب کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو رسالت کا منصب عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسب و نسب کے اعتبار سے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور پھر اس کنانہ سے قریش کے قبیلے کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے آپ کا خاندان بنو ہاشم، اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ فرماتے ہیں واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب لوگوں میں سے بھی جن اعلیٰ یعنی خاندانوں اور قبیلوں سے کیا، بلکہ دوسری حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لوگوں کے جو دو بڑے فرقے ہیں عرب و عجم کے، اس میں سے بہتر فرقے سے مجھے چنا، اور پھر قبائل میں سے سب سے بہتر قبیلہ اور خاندانوں میں سے سب سے بہتر خاندان، جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا چناؤ اللہ کی طرف سے سب سے بہتر خاندانوں میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی آپ فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم، کہ آدم کی جو سب سے بہترین زمانہ یا بہترین نسلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ تو یہ ہے رسول کریم علیہ السلام کے حسب و نسب کے حوالے سے کچھ، تو مزید ہم مثال پڑھتے ہیں۔ خاندان، نشو نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ نسب نامہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عدنان تک آپ کا حسب و نسب جو ہے وہ ثابت ہے، اور عربوں میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، عربوں میں خاندانوں کے حسب و نسب کا اس کا ریکارڈ رکھنا، اس کو یاد رکھنا، ریکارڈ سے مراد زبانی اس کو یاد رکھا جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں اس چیز کا بہت بڑا اہتمام تھا، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عدنان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً کوئی 12-15 سے زیادہ نسلیں ہیں آپ کے آباء و اجداد میں سے جن کے نام محفوظ کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد عدنان کے بعد سے اسماعیل علیہ السلام تک کتنی مزید نسلیں ہیں اور ان کے نام کون کون سے ہیں اس میں اختلافات ہیں، اس لیے مؤلف نے وہاں تک ذکر کیا ہے جہاں پر اتفاق ہے مورخین کا، اس کے بعد جہاں تک آگے اختلافات وہ چیزیں انہوں نے ذکر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا۔ جی ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے آپ کا نسب کہ آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب، تو یہ کلاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے بھی تقریباً 6-7ویں جگہ پر جا کے ملتا ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا اس طرح سے حسب و نسب جو ہے وہ دونوں میں خاندانی لحاظ سے ملتے ہیں۔ قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ جی ہاں، یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ قریش اصل تو کون ہے
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے تو ان کو مکہ میں ہونا چاہیے تھا، اور واقعی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور کئی نسل تک یہ مکہ میں رہے. لیکن آگے چل کر پھر کیا ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں، کاروبار، اس طرح کے مختلف مقاصد کے لیے یہ لوگ بکھر جاتے ہیں عربوں کے مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں. قریش کے لوگ تو عربوں کے مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں بکھر جاتے ہیں اپنے کاروباری لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، ان چیزوں کے اعتبار سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تقریباً 5ویں 6ویں نسل پہ جا کے ملتے ہیں آپ کے وقت، تو جن کا نام تھا قصی بن کلاب. تو یہ شخص جو تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے کیا کیا کہ قریش کو جمع کیا، قریش کو مکہ میں جمع کیا، کہ جو اصل ان کی جگہ تھی. اور اصل ان کی جگہ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو علم ہوتا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجر کو چھوڑا تو مکہ اس وقت کیا تھا؟ بیابان تھا، وہاں پر کوئی آبادی، کوئی چیز نہیں تھی. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے توکل پر چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روزی کے پانی کے انتظام کے لیے زمزم کا چشمہ نکالا. تو کیا ہوتا ہے کہ یمن سے ایک قبیلہ جرہم نام کا قبیلہ یمن سے شام کو جا رہا تھا. تو جن کا جب اس علاقے سے گزر ہوا، یہاں مکہ ہے، تو یہاں پر دیکھا انہوں نے کہ پرندے اڑ رہے ہیں. اور عام طور پر یعنی کہ عربوں میں کہیں پرندوں کا اڑنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر پانی موجود ہے. تو قبیلہ حیران ہوا کہ یہاں پر تو ہمیں پانی کا کوئی نام نشان پہلے نہیں ملا کبھی، تو آج جو ہم پرندے اڑتے دیکھ رہے ہیں یہ پانی کیسے آیا؟ تو چنانچہ آتے ہیں یہاں پر، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر پانی ہے. انہوں نے کہا کہ پانی ہے یہاں پر، اور پوچھا انہوں نے کیا ہم یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں؟ تو وہ تو خود تلاش میں تھے کیونکہ اکیلے اس بیابان کے اندر تھے. ان کو تلاش تھی کہ کوئی رہنے والے یہاں پر آئے. تو وہ جرم نامی قبیلہ یہاں پر ٹھہر جاتا ہے، اور ان سے پھر مکہ آباد ہوتا ہے، مکہ کا شہر. اور آگے چل کر اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے سے ہوتی ہے، اور اس قبیلے میں شادی کی وجہ سے ہی جو ہے آگے عربوں کے اندر ان کی نسل چلتی ہے. ورنہ اصل اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ غیر عرب ہے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اصلی غیر عرب ہیں، لیکن جرم نامی اس عرب قبیلے کے ساتھ نکاح شادی ہونے کی وجہ سے ہی ان کا آگے پھر عربی ان کے سلسلہ چلتا ہے. اس لیے ان کو عربی کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کی 3 اقسام ہیں. کون بتائے گا؟ ہاں جی، مصاربہ اور بائدہ. عربوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں. عرب عربہ کہ جو اصل عرب ہے، اصل عرب قوم ہود، قوم سمود، قوم شعیب، یہ اصل عرب قوم ہے، سمجھے نا. اور قوم عرب مستعربہ کے معنی کہ جو عرب بن گئے. ایک ہوتا ہے مواطن اور ایک ہوتا ہے مستوطن. شاید آپ نے کبھی لفظ سنے ہو کبھی. مواطن کہ جو اصل اس ملک کا باشندہ ہے، اور مستوطن کون ہے؟ کہ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بیرونی پاسپورٹ مل گئے، سمجھے نا. تو یہ مستوطن ہے کہ اصل اس وطن کے نہیں ہیں، لیکن آ کے آباد ہو گئے اور پھر اس وطن کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو اسی طرح عرب مستعربہ ہے کہ جو اصل عرب نہیں ہے، لیکن عربوں کے ساتھ اشتراکوں کی وجہ سے وہ بھی عرب شمار ہونے لگے. اس سے معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ عرب عربہ نہیں بلکہ مستعربہ ہے، کہ جو عربوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عرب شمار ہوئے. اور تیسرے عرب بائدہ ہے. بائدہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو تباہ ہو چکے ہوں. تو وہ قوم عربوں کی جو تباہ ہو چکی، قوم عاد و ثمود وغیرہ، وہ ان کو بائدہ کا نام دیا جاتا ہے. تو خیر یہ تھا ان کی تھوڑی تاریخ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قریش کا قبیلہ کہاں سے آیا اور کس طرح سے ہوا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اصل تو یہ مکہ میں تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اصل مکہ میں تھے یہ. لیکن اس وقت مکہ میں کوئی زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، اور روزی کے انتظامات اس طرح کی چیزیں کم تھیں. اس لیے لوگ جو ہے بکھر جاتے ہیں مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں، روزی کی تلاش میں، اپنے کاروبار اس طرح کے مقاصد کے لیے. اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے یہ جد امجد قصی بھی شام کے بعد علاقے بنو عذرا نام کا قبیلہ تھا، وہاں پر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کی توفیق سے یہ کیا کرتے ہیں کہ قریش کو جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے ان سبھی کو مکہ میں جمع کرتے ہیں. اس لیے ان کو المجمع کا لقب دیا جاتا ہے. مجمع کے معنی جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا. تو اس لیے نہ کہ صرف قریش کو اکٹھا کیا مکہ میں، قریش کو اکٹھا کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ قریش پورا قبیلہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر ان کا وجود ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ قبیلہ جرہم نام کا جو پہلے سے تھا ان پر یہ غالب آتے ہیں اور بیت اللہ کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. بیت اللہ کی سرپرستی، اس کی یعنی کہ دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں. اور ساتھ ہی قصی نے کیا کیا، اور اس کی اولاد میں سے بعض لوگوں نے کہ تجارت کا سلسلہ شروع کیا. مکہ چونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، واد غیر ذی زرع، اور مزید یہ کہ وہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو ساحلی ہو، اس طرح کا علاقہ ہو جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو. ہاں لوگوں کا آنا جانا تھا وہاں پر بیت اللہ کی وجہ سے، لیکن چونکہ مکہ میں کوئی پیداوار نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ یہاں پر چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہے حج عمرہ کے لیے، تو کیوں نہ ہم یہاں پر تجارت کا سلسلہ شروع کریں تاکہ آنے والے ان کے ساتھ تجارت ہو. تو پھر ان کے وہ سورۃ قریش میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے، 2 ان کے سفر سردی اور گرمی کے شام اور یمن کی طرف، تو اس انداز سے ان تجارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ تھا قریش کا اصل مکہ میں کہ جو ان کا بیت اللہ کے سرپرستی ان کا حاصل ہونا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی روحانی سیادت کی عادت ان کو ملنا. جی تو اس میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہاتھ جو تھا آپ کے جد امجد قصی کا تھا، اور قصی کے بعد پھر یعنی کہ
بلکہ قصی نے اور بھی کافی کام کیے کہ جن میں سے دارالندوہ قریش کا جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اس نے بنایا، اور اس طرح سے یہ کام کیے۔ اس کی آگے نسل میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، ہاں وہ تھے جنہوں نے مزید قریش کے لیے کافی کام کیے تجارتی حوالے سے بھی، اور عربوں میں بلکہ غیر عربوں کے آس پاس کے جو بیرونی علاقے تھے وہاں پر تعلقات قائم کیے، اور اس طریقے سے یہ یعنی کہ قریش جو ہے ان کی شہرت ہوتی ہے۔ تو آپ کے دادا ہاشم کا ذکر بھی آتا ہے کہ ہاں جی یہاں سے پڑھیں۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے، ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت کی اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پلٹ دیا تھا۔ اس وقت اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابراہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبد المطلب کے سب سے